حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن۔ سید السادات حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمۃ الزہرا کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان جمعرات کے روز آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہیں گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غذا بنا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی گئی تھی، مگر مستقبل میں کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر آنے والے سخت ترین حالات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے، تیسری طرف حضرت فاطمۃ الزہرا جو خواتین کے طبقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینہ پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے۔ ایسا ہوا کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پشت مبارک پر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، یہاں تک کہ وہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گئے، اور اس وقت آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا، منبر سے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ زمین سے اٹھایا اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو منتبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جس سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو اور پھر وہ عرصہ بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔